بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیون اینڈ ارتھ ولاگ کی جانب سے صبح بخیر زندگی، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اسپیشلی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی خیر کی بارش، کوئی رحمت کی بارش برسا دے تاکہ یہ دھند سے نجات مل سکے اور یہ ٹھنڈ کی شدت کچھ کم ہو اور اس خشک سردی کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ اللہ اپنی خیر و عافیت کے ساتھ کوئی دھوپ نکال، روزمرہ زندگی اپنے معمولات پر آ سکے۔ زندگی ایسے لگتا ہے جیسے کہ رک سی گئی ہے، لیکن وہ رکی نہیں ہے، وہ تمام معمولات اپنے وقت پر ہو رہے ہیں۔ بس تھوڑی بہت تنگیاں آ جاتی ہیں اس طرح کے موسموں میں، اور دیکھیں آج اسپیشلی اس پورے مہینے جو ہے نا موسم اسی طرح رہا اور میڈس جو ہے نا ان کو آنے میں کافی دقت رہی۔ آج بھی میڈ نے چھٹی کر لی تو بس پھر خود ہی سنبھالنا پڑا سب کچھ، بہت بیزی روٹین رہی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنا ولاگ بناتے ہوئے اپنے دیکھنے والوں کو بہت ہی خوبصورت سا واقعہ سناتی چلوں جس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے۔ اور موٹیویشن کیا کہ ہمارے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے ماتحت، تو ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارا رویہ یا جن پر ہم خود مختار ہوتے ہیں تو ہم انہیں اپنی طرف سے کوئی ریلیکسیشنز نہیں دیتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر ہمارا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انہیں یہ ریلیکسیشنز دے دیں گے تو وہ ہمارے سر پر چڑھ جائیں گے۔ موسٹلی ایسا ہی رویہ ہے ہمارا۔ لیکن جب میں جو ہے نا یہ واقعہ پڑھتی ہوں تو میرے اندر ایک بہت عجیب سی موٹیویشن آتی ہے کہ جہاں ہم خود مختار ہوں اور ہم سے جو ہمارے ماتحت ہوں تو کبھی کبھی انہیں بھی اس طرح کی ریلیکسیشن دے دینی چاہیے۔ بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ تو اجر کیسا، میں جب آپ کو یہ واقعہ سناؤں گی نا تو آپ کو خود بخود نہ صرف یہ سمجھ آئے گا بلکہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ چلیں جی واقعہ بھی سٹارٹ کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ کام بھی جاری رہیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک عابد نے خدا کی زیارت اور دیدار و ملاقات کے لیے 40 دن کا چلہ کیا۔ دن کو وہ روزہ رکھتا تھا اور رات کو وہ قیام کرتا تھا، تو وہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر سارا وقت اپنا آہوزاری اور اللہ سے راز و نیاز میں ہی گزار دیتا تھا۔ جب 36ویں رات آئی تو اسے ایک آواز آئی، شام کو تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور اپنی مراد پالو۔ تو عابد مقررہ وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں اس تانبا ساز کی دکان ڈھونڈنے لگا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو کہ تانبے کی دیگچی لے کر ہر تانبا ساز کی دکان پر جاتی ہے اور وہ اسے دیگچی دکھاتی ہے۔ وہ اسے بیچنا چاہتی تھی تو وہ جس بھی تانبے ساز کو دیگچی دکھاتی تو اسے تول کر کہتا کہ یہ اس کے 4 ریال ملیں گے، اور وہ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی۔ کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار ہی نہ تھا۔ آخرکار وہ بڑھیا ایک تانبے ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا تو بڑھیا نے کہا میں یہ برتن بیچنے کے لیے آئی ہوں اور اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ اسے 6 ریال میں لیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا صرف 6 ریال میں کیوں؟ بڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور حکیم نے اس کے لیے جو نسخہ لکھا ہے نا اس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا اماں یہ دیگچی تو بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ اسے بیچنا بھی چاہتی ہیں تو میں اس کے 30 ریال دوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں واقعی 30 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس بوڑھی عورت سے برتن لے لیا اور اس کے ہاتھ میں 30 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور خوشی سے پیسے لیتے ہوئے دعا دیتے ہوئے چل دی۔ عابد کہتا ہے میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو میں نے تانبا ساز سے کہا چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا، بازار میں سبھی نے اس دیگچی کا جو زیادہ سے زیادہ مول لگایا نا وہ 4 ریال ہی تھا اور آپ نے اسے 30 ریال میں خرید لیا۔ تو بوڑھے تانبے ساز نے کہا میں نے اس سے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں، میں نے اسے 1 ہفتے تک اس بیمار کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں، میں نے اسے یہ پیسے اس لیے دیے ہیں کہ وہ گھر کا باقی سامان نہ بیچے۔ تو عابد کہتا ہے میں سوچتا اور اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرنے والوں کو تھامو اور غریبوں کا ہاتھ پکڑو، میں خود چل کر تمہارے پاس آؤں گا۔
ویسی تو یہ حکایت سعدی سے ایک بہت خوبصورت واقعہ تھا، اور علامہ اقبال کے اس شعر پر میں اپنا آج کا ولاگ ختم کرتی ہوں، اپنے اس ویژن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے بہت بہت آسانیاں کرنے والا بنائے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔